أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور ان کی صفات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو قرآن ہم کو ایک بنیادی اصول سمجھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی کہ کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ جس کا موازنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا جا سکے، جب کہ وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، یعنی وہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں بھی یہ خوبی موجود ہے کہ وہ سنتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں، لیکن انسان یہ نہ سمجھے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو دیکھتے ہیں اور وہ سنتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس صفت کا تعلق جو ہے، اس ایٹریبیوٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی اس کا موازنہ کیا جا سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظیر، کوئی مثال جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ کل ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے کیا تھا کہ الملک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا تھا، اور آج جو نام ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پڑھنے والے ہیں وہ ہے القدوس۔ القدوس کا مطلب اگر ہم کرنے کے لیے جائیں تو القدوس کا اگر آپ اس کا تعلق مقدس ہونے سے ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدس کا مالک ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، کوئی چیز کو آپ سینکٹیفائی کرتے ہیں، کوئی چیز بہت ہولی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مقدس ہے، سیکرڈ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک جسے کہتے ہیں کہ میننگ ہے اس صفت کا۔ اب اس کو سمجھا جائے اگر، تو سب سے پہلے ہم قرآن میں چلتے ہیں کہ قرآن میں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا کس طریقے سے ذکر آیا ہے۔ تو یہ دو جگہ پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ بیان کیا گیا، ایک سورۃ الحشر میں اور ایک سورۃ الجمعہ میں۔ اب جو سورۃ الحشر میں جو آیت آتی ہے کہ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، کہ اللہ جو ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، بادشاہت اسی کو بلونگ کرتی ہے، اور وہ القدوس ہے۔ اس کے بعد دوسرے آگے بھی آیت کنٹینیو کرتی ہے اور دوسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری آیت جو سورہ جمعہ میں آتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس، کہ ہر چیز جو ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے اور بڑے تقدس کا مالک ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی تقدس کا ذکر کیا گیا۔ اب جو چیز جو آپ دونوں میں مشترکہ دیکھیں گے، جو کامن دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام القدوس سے پہلے جو ذکر کیا گیا وہ الملک القدوس پہلے آیا، پھر اس کے بعد دوسری بھی آیت جو ہے اس میں بھی الملک القدوس آیا، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد فوراً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر آیا وہ یہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ القدوس ہیں۔ تو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ ذکر کرتے ہیں دنیا میں بادشاہت کا کہ الملک، تو بادشاہت کے ساتھ جو ہوتی ہے انسان کے ذہن میں بہت ایک نقشہ ابھرتا ہے کہ ایک بادشاہ کا کہ جو جاہ و جلال ہے، اور دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنی جاہ و جلال کو، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھا کہ بادشاہت کے لیے جو ہے لوگوں نے قتل و غارت کیے،
اپنے رشتہ داروں تک کو نہیں چھوڑا، باپ نے جو ہے وہ بیٹوں نے جو ہے باپ کو مار دیا کہ بادشاہ بننے کے لیے، اور کس نے کس کا قتل کیا، دوسرے مطلب ایک جو جاہ و جلال جو ہوتی ہے، جب انسان کے پاس اتھارٹی آتی ہے تو اتھارٹی کے ساتھ جو ہے کرپشن جسے کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ایک فساد برپا ہوتا ہے، کیونکہ اس طاقت کی جو بھوک ہوتی ہے وہ انسان سے کچھ بھی کرا بیٹھتی ہے کہ جب انسان جاتا ہے تو بہت کم بادشاہ ہوتے ہیں جو عادل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اس کا قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی بادشاہوں کا ذکر کیا گیا۔ تو جیسے سورہ کہف میں بادشاہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہر کشتی کو جو ہے، جو اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو چھین لیتا تھا، اور اسی لیے جو خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام جو ہیں وہ کشتی کے اندر جو سوراخ کر دیتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جب اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ادھر ایک بادشاہ تھا کہ جو ہر کشتی چھین لیتا تھا کہ جو بے عیب ہوتی تھی، یعنی اس کو اس قدر شوق تھا اپنے مال کو بڑھانے کا، اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کا، کہ وہ کسی اس بات سے بھی گریز نہیں کرتا تھا کہ کسی غریب سے اس کا حق چھین لے۔ تو یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں، اور وہ ایک لالچ جسے کہتے ہیں ایک سانپ کی طرح جو ہے ہر ایک چیز کو ڈس لیتی ہے۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ملکہ سبا جو ہے وہ بھی اپنے وزراء سے جب وہ بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب یہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلیها اذلہ وکذالک یفعلون، کہ وہ کہتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب بادشاہ جو ہیں، کسی بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی بادشاہ جو عام طور پہ ان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں، اور اس کے جو باعزت جو باشندے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ رہی تھی جب تو ایک بہرحال اس کی ابھی ہم اس قصے کی طرف نہیں جاتے، لیکن بہرحال وہ یہ ذکر کرتی ہے کہ ایک وار کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے کہ ہم کو وار کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ڈپلومیسی کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ جب یہ خون خرابہ ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں جب بھی کسی جگہ پہ کسی اور ملک میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ادھر خون خرابہ کرتے ہیں، اپنا روب اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اور وہاں کے جو لوگ جن کو جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں، تاکہ جو ہے بتانے کے لیے کہ ان میں کتنی طاقت ہے، اپنی طاقت کا بیجا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دنیا کے بادشاہوں کی جو ہے عام طور پہ خصلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جس کا جو ہے یہ بیان کیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ شرک جو ہے وہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یا تو کسی انسان کو، کسی مخلوق کو جو ہے ایسی چیزیں اس کی ذات کے ساتھ ایسوشیٹ کرتے ہیں کہ جو کہ یعنی جو خدائی کی حقدار ہوتی ہیں۔ کسی انسان کو آپ خدا بنا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کر سکتا ہے، یہ دے سکتا ہے، یا پھر جو ہے کسی بھی مخلوق کو جو ہے خدا کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی خدائی جو اوصاف ہوتے ہیں وہ انسان کے ساتھ متصل کیے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی شرک کرنے کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو جو ہے اس کے ساتھ ایسے آپ صفات جو ہیں وہ منسوب کرتے ہیں جو کہ اللہ اس کو زیبا نہیں دیتی، وہ اس کی مخلوق سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الملک جب آیا تو اس کے ساتھ جو دوسرا جو ایٹریبیوٹ یا دوسری صفت جو دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے جو نام بیان کیا گیا
وہ کیا ہے؟ الملک القدوس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مقدس ہے، وہ تمام تر جو تمہارے خیالات ہیں اور جو تم دنیا کے لوگوں کے ساتھ منسوب کرتے ہو، کسی بادشاہ کے بارے میں جو تم گمان کرتے ہو، جو خیال کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نہ صرف نہ صرف بادشاہت تک کے بعد محدود ہے، بلکہ کوئی بھی کسی قسم کی جو کانسیپٹ ہے جو کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ متصل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالا تر ہے، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ تو مقدس ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سینکٹیفائی کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ابو اینڈ بیونڈ ہز کریشن، یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نام ہے القدوس۔ اور اس کا جو بیسک پریمس ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالا تر ہے۔ امام غزالی تو اس حد تک گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے کوئی کسی قسم کا عیب جو ہے وہ منسلک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا تو سراسر جو ہے ایک طرح سے غلط ہے، اور یہ انتہائی توہین آمیز بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا بھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اچھائی کا، یعنی خوبی کا، اور جسے کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کی جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا جو بہترین تصور کر سکتے ہو، یعنی اگر تم سوچتے ہو کہ رحمان میں سے جو ہے، اگر رحم کا تصور کرتے ہو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات جو ہے، وہ جو تمہارے دماغ میں کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کے ساتھ بھی تم اللہ کو ایسوشیٹ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بالا تر ہے۔ تم جہاں تک تمہاری سوچ جا سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہے۔ تم جو سوچ سکتے ہو کہ کوئی کتنا عالیشان ہو سکتا ہے، یہ مطلب آپ کے ہر انسان کے ذہن میں ایک الگ خاکہ ہوگا کہ اس نے شان و شوکت کا کیا تصور کیا ہے، کس طرح سے اس نے دنیا میں عظیم الشان لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو جو تم ہائیسٹ امیجن کر سکتے ہو، جو تم تصور میں لا سکتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ اللہ کی جو ہے القدوس کا بیان ہے کہ اچھائی کو بھی بہترین طور پہ جب آپ تصور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ القدوس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ ہر چیز جو ہے وہ یسبح للہ، کہ وہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، چاہے وہ آسمانوں میں ہو اور وہ زمین میں ہو، جو کہ ملک ہے، جو کہ بادشاہ ہے، اور وہ قدوس ہے، اور وہ عزیز ہے، اور وہ حکیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے ایسوشیٹڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ پڑھا کرتے تھے کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیس، یا سبحان ربی العظیم جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی دعا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ جو ہیں سب سے مقدس ذات جو ہے وہ آپ کی ہے، اور سب سے مقدس ذات جو ہے وہ آپ کی ہے یا رب، اور آپ جو ہیں رب ہیں ملائکہ کے اور روح کے، یعنی روح القدس جبریل علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ وطر کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ سبحان الملک القدوس، آپ یعنی سلام پھیرنے کے بعد جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے کہ سبحان
الملک القدوس، یعنی یہاں پر وہی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی، اور الملک کہ وہ بادشاہ ہے، اور وہ القدوس جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا آپ یہ تذکرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ انسان سوچے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو یہ کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے جو یہ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہم شامل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، ان کا رنگ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ ہماری روح میں سرایت کر جائیں، کس طریقے سے ہم ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں جو ہے سورۃ البقرہ کی طرف لے کے چلتی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو بنانے جا رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں ایک زمین میں ایک خلیفہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں ایک اقتدار دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ اقتدار سے دنیا کے اوپر جو ہے حکومت کر سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بنائیں گے، مَن یفسد فیہا، جو فساد کرے، اور وَیَسْفِکُ الدِّمَاء، اور جو خون بہائے۔ یعنی کیا بات کا ذکر کیا فرشتوں نے کہ اگر اس کو اقتدار دیا جائے گا، اس کو اتھارٹی دی جائے گی، تو جیسے ہم نے کہا نا کہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ ایک فرعون جو ہے سانپ کی طرح اپنا پھن پھیلائے بیٹھے ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک لالچ ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں ایک سفاکی ہے کہ وہ خون بہائے گا اور وہ خون خرابہ کرے گا، اور کیا کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بحمدک ونقدس، نقدس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی سینکٹیفائی کرتے ہیں، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے القدوس، اس سے ریلیٹڈ ہی یہ لفظ ہے کہ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ تو کیا اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی تقدیس بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ایک اس پیورٹی کی طرف لے کر جائے، اس پاکیزگی کی طرف لے کر جائے کہ اپنے اندر یہ جو حس ہے کہ لالچ کی اور دوسروں کے حق تلفی کرنے کی اور خون خرابہ کرنے کی، اس سے اپنے آپ کو نکالے، یعنی اپنے اندر وہ لالچ اور طمع جو ہے اس کو انسان جو ہے وہ ختم کرے، اور تب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کا حق بیان ہوگا کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اور جیسے فرشتوں نے یہ کہا کہ وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اگر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں، تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جو انسان جو ہوتا ہے اپنی روح کا تزکیہ کرتا ہے، ہماری تمام عبادتیں جو ہیں وہ تزکیہ نفس سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن آپ دیکھیے خصوصاً زکوٰۃ کا نام جو ہے، زکوٰۃ کا مطلب کہ پیوریفائی کرنا، وہ مال و دولت کی جو وہ چیز جو انسان کو کرپٹ کرتی ہے، جو مال و دولت کی جو محبت ہے، اس سے انسان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی عبادت رکھی ہے کہ وہ مال جو ہے وہ تم کو اپنا غلام نہ بنائے، کہ تم اس مال کی غلامی نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو اس سے نکالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نام، زکوٰۃ بائی اٹ سیلف جو اصطلاح ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیوریفائی کرنا۔ تو تمام عبادتیں جو ہیں وہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تزکیہ نفس کے سے جب انسان گزرتا ہے اور اپنے آپ کو ان نفسانی خواہشات کی جکڑ سے جب نکال کے اس مقام تک پہنچتا ہے، جسے کہتے ہیں نا فرشتوں میں تو وہ چیز ہے نہیں، وہ تو بنائے ہی گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی جب سٹرگل کرتا ہے، جب وہ کب کرتا ہے کہ جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ معرفت ہوتی ہے کہ اصل ذات، اصل جو کوئی چیز پانے والی ہے اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طلب ہوتی ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا. صراط مستقیم کی جو ایک ڈیفینیشن ہے، جو بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے، کہ ایسا رستہ کہ جس میں انسان کو اللہ کے علاوہ کچھ نہ سوجھے، یعنی انسان کو اللہ کے علاوہ کوئی دکھائی نہ دے، کہ صرف مجھے اسی ڈائریکشن میں جانا ہے. جب اس کے اندر یہ احساس اجاگر ہوتا ہے اور وہ اپنے نفس کی یہ تمام جو زنجیریں ہیں ان کو توڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھتا ہے، کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کہ مجھے اپنا رب چاہیے، اور وہ ہر جو رکاوٹ جو حائل ہے اس کو نکالتا ہے اپنے رستے سے، کہ یہ سب چیزیں، یہ سب دنیا ڈسٹریکشنز، یہ سب چیزوں کو اپنے آپ کو، تو وہ پھر جب اپنے آپ کو اللہ کے آگے جب جھکتا ہے اور اللہ کی پھر تسبیح بیان کرتا ہے، تو یہ اللہ کی تقدیس کا جسے کہتے ہیں کہ حق ہے. اور اللہ پھر اس کا مقام جو ہے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ان تمام اسٹرگل سے اور اس اپنے جہاد سے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ وہ انسان کے آگے اس کو بات کو اکنالج کرے کہ یہ انسان جو ہے اب اس مقام پہ پہنچا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی جد و جہد چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کی معرفت چاہیے، وہ محبت چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو وہ محبت عطا کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ طلب ہو کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کچھ نہ سوجھے، اور ہم اس کی طرف جانے کے لیے اپنی تمام یہ جو دنیاوی خواہشیں ہیں ان سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نکالے اور ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جا سکیں. تو ادھر ہی ہم بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.